الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا اور پڑھانا، سننا اور سنانا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ اخلاق اور کردار کا وہ معیار جو صحابہ کے پاس تھا دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ اخلاق کا جو معیار، جو کوالٹی صحابہ کے پاس پائی جاتی ہے، اس زمین پر نہ پہلے کسی نے دیکھا ہے نہ بعد میں کوئی دیکھے گا۔ آج میں ایک جلیل القدر صحابی جو کہ عشرہ مبشرہ میں جن کا 5واں نمبر آتا ہے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عام الفیل کے 10 سال کے بعد پیدا ہوئے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 10 سال کے چھوٹے تھے، اور ان کے والدین نے ان کا نام رکھا تھا عبدو عمر عبد الکعبہ، 2 نام رکھے تھے، یعنی عمر کا بندہ، کعبے کا بندہ۔ بندے تو سب اللہ کے ہوتے ہیں، خالق کے ہوتے ہیں، مخلوق کا کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کے بہترین نام رکھا، اللہ کا پسندیدہ نام عبد الرحمن ان کا نام رکھا۔ ان کے والد کا نام تھا عوف، عبد الرحمن بن عوف ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلسل کوششوں کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی کوششوں مسلمان ہوئے، اور سابقین اولین میں ان کا نام آتا ہے، یعنی شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے پیارے نبی کی دعوت دینے کے بعد، غار حرا سے توحید کا پیغام لے کر آنے کے بعد اللہ کے نبی اعلان کیے، تو جو لوگ اسلام قبول کرنے لگے، ایمان لانے لگے، ان میں 8واں نمبر ان کا آتا ہے عبد الرحمن بن عوف کا۔ گویا سابقین اولین ان کو کہا جاتا ہے۔ سابقین اولین میں ہونا خود ان کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، کیونکہ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ بہت بڑا ہے، جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے دیر سے، ان کا رتبہ ذرا کم ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف دونوں میں ذرا انبن ہو گیا، تکرار ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے نبی سن لیے، فرمایا خالد، پہل جو لوگ مجھ پر ایمان لائے، مسلمان ہوئے، ان کو گالی مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کر لو تو اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو ثواب کے میرے صحابہ اپنے زمانے میں آدھا مد جو خیرات کر کے حاصل کر لیے۔ آدھا مد کا مطلب ہے لگ بھگ پاؤ کے جی، آدھا کے جی سے بھی کم، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا جو یا گیہوں خیرات کر کے صحابہ جتنا ثواب حاصل کر لیے، تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر لو، اتنا ثواب نہیں پا سکتے۔ تو یہاں دیکھیے، خالد بن ولید بھی حالانکہ صحابی ہیں، اس کے باوجود وہ عبد الرحمن بن عوف کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبد الرحمن بن عوف پہلے مسلمان ہوئے اور خالد بن ولید دیر سے مسلمان ہوئے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تو جو غیر صحابی ہے وہ صحابہ کے رتبے تک کہاں پہنچ سکتا ہے؟ اسلام لانے کے بعد
عبد الرحمن بن عوف کو بھی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا ثبوت یہی ہے کہ 2 ہجرت انہوں نے کیے، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت مدینے کی طرف۔ ہجرت کرنا یہ بہت بڑی قربانی ہے، کوئی معمولی بات ہے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنے پیارے وطن کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا، اپنی جائیداد جنگلات کو چھوڑ کے خالی ہاتھ چلے جانا کہتے ہیں ہجرت۔ بڑی قربانی انہوں نے دی۔ ایک اور شرف عبد الرحمن بن عوف کو حاصل ہے، اور یہ ایسا شرف کہ اس شرف میں سوائے ابو بکر صدیق کے ان کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی ایک ایسا مقام عبد الرحمن بن عوف کو ملا، پورے طبقہ صحابہ میں صرف عبد الرحمن بن عوف اور ابو بکر صدیق کو وہ مقام ملا، کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملا، تیسرے صحابی کو نہیں ملا۔ کیا ہے وہ مقام؟ عبد الرحمن بن عوف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کیے، ان کے پیچھے اللہ کے نبی نماز پڑھے۔ ایک مرتبہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یہ کہ قضائے حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے، آنے میں کافی دیر ہو گئی تو جماعت کھڑی ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف امام بن کے نماز پڑھائے، نماز شروع ہو چکی تو اللہ کے نبی پیچھے سے آئے، ضرورت پوری کر کے دیکھا 1 رکعت ہو چکی ہے، اللہ کے نبی نماز میں جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس طریقے سے عبد الرحمن بن عوف امام بن کے نماز پڑھائے، اور پیچھے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بن کے نماز پڑھے۔ یہ ان کے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے اور بہت ہی شرف کی بات ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز نے چھرا بھونک دیا تھا، حضرت عمر نیچے گر پڑے، خون بہہ رہا ہے، نماز مکمل نہیں ہوئی، تو اس گھڑی میں بھی، اس نازک موقع پر بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور نماز کو مکمل کرے۔ انہی سب خصوصیات کی وجہ سے، اتنا بڑا مرتبہ ان کا ہونے کی وجہ سے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک مرتبہ تو وہی ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی۔ ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، 10 صحابہ کے نام لیے۔ اور دوسرا موقع جنگ بدر کے موقع پر، جنگ بدر میں جتنے صحابہ شریک ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پتہ جنگ بدر کے دن اللہ تعالیٰ آسمان سے جھانک کر اعلان کر دیا ہو، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اے بدر کے ساتھیو، اے نبی کے ساتھیو، آج کے بعد جو کچھ کرنا ہے کر لو، اس لیے کہ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، جنتی ہیں۔ اور تیسرا موقع کب ملا ان کو جنت کی بشارت کا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت الرضوان جو ہوا، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سے زیادہ صحابہ سے بیعت لیے، انہی میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ اور اس بیعت سے اللہ اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا، آسمان سے آیت نازل ہو گئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جو جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت کرنے والے مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو گویا اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ جو جنتی صحابہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اس کا نتیجہ جنت ہے۔ اس طرح 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو جنت کی بشارت ملی۔
دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ویسے تو بہت ساری اچھی صفات، نیک صفات کے حامل تھے، وہ بہت سارے اچھے کوالٹیز ان کے اندر تھے، لیکن 3 کوالٹیز کھل کر سامنے آتی ہیں، ان کی 3 صفات نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ان کے ایمان کی طاقت۔ ان کے ایمان کی طاقت ایسی تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی طاقت کی گواہی دی، فرمایا اس شخصیت کے ایمان پر مجھے بھروسہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کی ایمان کی طاقت پر مجھے اعتبار ہے۔ کب فرمایا؟ ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سب میں مال تقسیم کیا سوائے عبد الرحمن بن عوف کے۔ ایک عبد الرحمن بن عوف تھے، اللہ کے نبی نے ان کو مال نہیں دیا، ان کے علاوہ مجلس کے سارے لوگوں کو اللہ کے نبی نے مال تقسیم کیا۔ مجلس ختم ہونے کے بعد عبد الرحمن بن عوف رونے لگے، شاید وہ سمجھ گئے اللہ کے نبی کے پاس میری کوئی شکایت پہنچی ہوں گی، اس لیے اللہ کے نبی مجھے مال سے محروم کر دیے، سب کو مال تقسیم کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رونے کو دیکھ لیے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ نے مجلس کے سارے لوگوں میں مال تقسیم کی سوائے عبد الرحمن کے، کیا بات ہے؟ ان کے سلسلے میں کوئی شکایت پہنچی کیا، کوئی کمپلینٹ پہنچی کیا آپ کے پاس؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، مجھے عبد الرحمن کے ایمان پہ بھروسہ ہے، اس لیے میں ان کو مال نہیں دیا، کیونکہ اگر میں مال نہ بھی دوں وہ ایمان سے ہٹنے والے نہیں، وہ ایمان پہ جم کے رہنے والے، ڈٹ کے رہنے والے صحابی ہیں۔ کیا محبت تھی عبد الرحمن بن عوف سے! شاعر نے کہا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو بہرحال یہ پہلی صفت تھی، ان کے ایمان کی طاقت کی شہادت خود اللہ کے نبی نے دی۔ دوسری صفت ان کی جو کھل کر آتی ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ ان کا اخلاص، مسلمانوں کے ساتھ ان کا اخلاص، ان کی ایثار و قربانی۔ دیکھیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے 6 افراد پر ایک ٹیم بنائے، 6 افراد کو، 6 لوگوں کو نامزد کر کے حضرت عمر نے کہا میرے انتقال ہونے کے بعد ان 6 لوگوں کی کمیٹی میں سے مشورہ کر کے ایک آدمی کو میرے بعد خلیفہ اور بادشاہ بنا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال ہو گئے۔ انتقال ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کی قربانی دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قربانی دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس 6 افراد میں سے اپنے آپ کو الگ کر لیے، یعنی خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے کرسی نہیں چاہیے، مجھے اقتدار نہیں چاہیے، میں خلیفہ بننا نہیں چاہتا ہوں، الگ ہو گئے۔ وہ الگ ہو گئے تو مزید 3 صحابہ بھی الگ ہو گئے، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، پورے 4 الگ ہو گئے۔ باقی کتنے ہیں؟ 2 باقی ہیں 6 میں سے۔ 2 کون ہیں وہ؟ عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب عبد الرحمن بن عوف تو الگ ہو گئے، مجھے کرسی نہیں چاہیے، الگ ہو کے خاموش نہیں بیٹھ گئے، بلکہ جو صحابہ بچے تھے ان میں سے 2 بچے تھے، علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو لوگوں سے مشورہ کر کے حضرت عثمان کا نام پیش کیا، سب لوگ رضامندی کا اظہار کیے، تو سب لوگوں کے سامنے حضرت عمر کے بعد خلیفہ کے لیے حضرت عثمان بن عفان کا اعلان کر دیا عبد الرحمن بن عوف نے۔ اللہ اکبر! دیکھیے یہاں یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک معمولی بات نہیں، کرسی حاصل کرنے کا موقع ہے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اقتدار کا درجہ حاصل کرنے کا موقع ہے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے
کرسی کا نشہ شراب کے نشے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ ان کے اخلاص کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کرسی وہی آدمی چھوڑ سکتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو، کرسی وہی آدمی چھوڑ سکتا ہے جس کے اندر مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور ایثار و قربانی کا جذبہ ہو۔ یہ ان کی دوسری بڑی صفت کھل کر سامنے آتی ہے۔ اور تیسری صفت ان کی، عبد الرحمن بن عوف کی، خوف الہی، اللہ کا ڈر ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے دسترخوان چنا گیا۔ دسترخوان پہ ہمہ قسم کی نعمتیں، بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان نعمتوں کو دیکھ کر رونا شروع کر دیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی تحفہ لا کے دیے، کھانے کی چیز لا کے خوش ہو جاتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان نعمتوں کو دیکھ کر رونے لگے، اور اس وقت انہوں نے یاد کیا حضرت مصعب بن عمیر کو۔ کہنے لگے، مصعب بن عمیر یہ مجھ سے نیک اور مجھ سے بہتر انسان تھے، صحابی تھے، وہ دنیا سے جب چلے گئے تو ان کو کفنانے کے لیے کفن تک نہیں ملا۔ اس وقت انہوں نے یاد کیا پیارے نبی کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کو، کہا حمزہ مجھ سے بہتر تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو کفن پہنانے کے لیے کپڑا تک میسر نہیں تھا۔ اتنے نیک اللہ والے چلے گئے اور ہم لوگ بچ گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے دنیا کو خوب استعمال کیا، دنیا کی نعمتوں کو خوب استعمال کیا، دنیا میں بڑے بڑے گھر بنا لیے ہم لوگ۔ مجھے ڈر لگتا ہے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آخرت کے بجائے نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے رہا ہے کیا؟ میری نیکیوں کا بدلہ مجھے آخرت میں چاہیے۔ جب نعمتیں مجھے مل رہی ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ مجھے آخرت سے پہلے میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے رہا ہے۔ یہ بولنے کے بعد زار و قطار بہت دیر تک روتے رہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو تین مرتبہ جنت کی خوشخبری مل چکی، بشارت مل چکی، اس کے باوجود اتنا ڈرتے ہیں آخرت سے، اور ہم لوگ اتنے نڈر ہو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کا ٹکٹ جیب میں لے کے پھر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو ڈر نہیں، آخرت کی فکر نہیں۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے، من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف، جو آدمی اللہ کو جتنا جانتا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ اللہ کا علم جس کو جتنا ہوگا، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بھی اسے اتنا ہی ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی خصوصیت، خالد بن ولید نے، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی خصوصیت، طبقہ صحابہ میں ایک منفرد مقام تھا ان کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ اس حیثیت سے کہ عبد الرحمن بن عوف ایک کامیاب بزنس مین تھے، ایک کامیاب تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مٹی بھی وہ اپنے ہاتھ میں لیتے تو وہ سونا بن جاتا تھا، اتنی تجارت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی۔ حالانکہ جب وہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آئے، خالی ہاتھ آئے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کیونکہ خالی ہاتھ آتے ہیں ہجرت کر کے آنے والے، مدینہ کے انصاری صحابہ سے ان کا بھائی چارہ کر دیے۔ ایک مہاجر ساتھی کو ایک مدینہ کے انصاری ساتھی کے گھر میں رکھ دیے، اور انصاری ساتھی سے کہہ دیا ان کی پوری ذمہ داری تمہاری ہے۔ مہاجر ساتھی کو انصاری ساتھی کی کفالت میں دے دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جس انصاری ساتھی کے پاس وہ رہے، بھائی چارہ اللہ کے نبی کرائے، وہ ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبد الرحمن تم میرے بھائی ہو، میری تجارت ہے، میری تجارت میں تم بھی ساتھ رہو، میرے جو بھی فائدہ ہوگا، جو بھی نفع ہوگا
تم اور میں آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ پھر کہا میری 2 بیویاں ہیں۔ سعد بن ربی نے کہا عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، 2 بیویوں کو تم دیکھ لینا، جو پسند آئے مجھے بتا دینا، میں طلاق اس بیوی کو دیتا ہوں جو تم کو پسند آئے، اور اس کے ساتھ عدت گزرنے کے بعد میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ انسانی میں ایثار و قربانی کا یہ جذبہ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے۔ اتنی بڑی قربانی صحابہ کرام اپنے مہاجر ساتھیوں کے لیے دیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پہلے تو شکریہ ادا کیا اور برکت کی دعا کی اور کہا کہ مجھے تجارت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مال کی بھی ضرورت نہیں، تمہاری بیوی کی بھی ضرورت نہیں، صرف مجھے مدینے کا مارکیٹ بتا دیجئے، مدینے کے بازار کا راستہ کدھر ہے بتا دیجئے۔ سعد بن ربی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کر مدینے کا ایک مارکیٹ تھا بنو قینقاع کے نام سے، ایک بازار لگتا تھا سوق بنی قینقاع، اس سوق بنی قینقاع کے پاس سعد بن ربی لے کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تجارت شروع کیے، پہلے تو پنیر بیچتے تھے، وہ بیچتے بیچتے ایسی ترقی کیے، اللہ نے ان کی تجارت میں اتنی برکت دی، مدینے کے مالدار صحابہ کی اگر فہرست بنائی جائے تو حضرت ابو بکر اور عثمان کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا۔ اتنا کمائے، اتنا زیادہ مال کمائے، تیسرا نمبر ان کا آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات ہوئی، وہ انتقال ہو گئے، تو 4 بیویاں تھیں ان کو۔ 4 بیویوں میں بیوی کو شوہر کے انتقال کے بعد 8واں حصہ ملتا ہے، تو ایک ایک بیوی کو 80,000 درہم ملے، 80,000 درہم ایک ایک بیوی کو ملے، تو بیوی کو اپنے مال کا 8واں حصہ ملتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے ان کے انتقال کے بعد پورا ترکہ ان کا جو چھوڑا ہوا مال جو ہے، کہا جاتا ہے کہ 25 لاکھ درہم چھوڑ کے گئے، وہ 25 لاکھ درہم اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جانوروں میں جو مال وہ چھوڑ کے گئے وہ کتنا تھا؟ کہتے ہیں کہ انتقال ہونے کے بعد عبد الرحمن بن عوف کے پاس 1000 اونٹ تھے اور 3000 بکریاں تھیں اور 100 قیمتی گھوڑے تھے۔ اتنا مال کمائے اور مال سب چھوڑ کے گئے۔ یہاں ایک سبق ہم سب کو لینے کا ہے، ایک لیسن ہم کو یہاں ملتا ہے۔ عام طور پہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام صرف غریبوں کے لیے اس میں جگہ ہے، امیروں کے لیے اس میں جگہ نہیں۔ بولنے والے، بیان کرنے والے حضرات بھی ایسا پیش کرتے ہیں، اسلام کو ایسا نمونہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اسلام صرف غریبوں کا مذہب ہے، امیروں کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں، کوئی مقام نہیں۔ حالانکہ اسلام دنیا میں خوب ترقی کرنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام خوب تجارت کرنے، پیسہ کمانے کی اجازت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی ترقی میں مال کا بہت بڑا رول ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں آپ کے پاس دولت نہیں تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی ہوئی، بڑی مالدار، بڑی تاجر خاتون تھی خدیجہ، بہت بزنس کرتی تھی، مکے کی بڑی مالدار عورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ پوری دولت شادی ہونے کے بعد خدیجہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے راستے میں لگا دیا، دین کی خدمت کے لیے۔ تو دین کی خدمت کے لیے راستے میں، دعوت و تبلیغ کے راستے میں مال کا بڑا رول ہوتا ہے، اس لیے مال کمانا کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے ہاتھ میں اگر مال ہے تو یہ بہترین مال ہے۔ نیک آدمی کے ہاتھ میں اگر مال آ جائے، مال کمانے سے شریعت روکتی نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے
مال کے فتنے سے ہوشیار رہو، مال کے فتنے سے ہوشیار رہو۔ مال کی محبت جیب میں رکھو، دل میں نہیں۔ دل میں اللہ رسول کی محبت رکھو، اور مال کی محبت صرف جیب تک رکھو یا ہاتھ تک رکھو بس۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت اللہ رسول کی محبت پر غالب آ جائے۔ اللہ رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے، اور مال کی محبت کم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ عبد الرحمن بن عوف مال بہت کمائے۔ ان کے پاس جتنا مال تھا اتنا ہی بڑا دل بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے، دل نہیں دیتا۔ اللہ کسی کو دل دیتا ہے، مال نہیں دیتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ جتنا مال دیا تھا اتنا ہی بڑا دل بھی دیا تھا۔ ان کی فیاضی کے سلسلے میں، ان کی سخاوت کے سلسلے میں، جو اللہ کے راستے میں بہت زیادہ مال وہ صدقہ کرتے ہیں، اس سلسلے میں آسمان سے قرآنی آیتیں بھی نازل ہوئی۔ ان کی تعریف میں قیامت تک کے لیے آیتیں نازل ہو گئی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 70 پر 9 پڑھیے آپ۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو مومن اللہ کے راستے میں دل کھول کے صدقہ کرتے ہیں ان کو تانے نہ دینا، ان کو برا نہ کہنا۔ اصل میں کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جتنا مال تھا پورے مال میں سے آدھا مال نکال کے اللہ کے راستے میں لگا دیے، فی سبیل اللہ۔ آدھا مال یعنی آدھا مال کا مطلب ہے 4000 دینار۔ دینار کہتے ہیں سونے کا سکہ۔ سونے کے کتنے سکے دیے اللہ کے راستے میں؟ 4000 دینار۔ منافقوں نے کہا اس زمانے کے عبد الرحمن بن عوف ریاکار ہے، عبد الرحمن بن عوف نام کے لیے لا کے دیا ہے، شہرت کے لیے، مشہور ہونے کے لیے لا کے دیا ہے۔ منافقوں نے ایسا ان کو تانے دیا، اور جو غریب صحابہ تھے تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں لا کے دیے، تو منافقوں نے کہا کیا اللہ کو اتنے مال کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ زیادہ دیے تب بھی مشکل، کم دیے تب بھی مشکل۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 70 پر 9 عبد الرحمن بن عوف کی تعریف میں نازل ہوئی، جب وہ اللہ کے راستے میں 4000 دینار کا بڑا صدقہ دیے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں یہ آیت نازل کیا۔ عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے مالدار صحابی تھے، اتنے بڑے مالدار صحابی تھے، طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف تو ایسے انسان ہیں کہ سارے مدینے والوں پر ان کا احسان ہے۔ پھر ایک بار سنیے، عبد الرحمن بن عوف ایسے انسان ہیں سارے مدینے والوں پر ان کا احسان ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں طلحہ بن عبداللہ بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں 3 قسم کے لوگوں کو مال خرچتے تھے۔ 3 قسم کے لوگوں کو وہ اپنے مال کو 3 حصے بنائے۔ عبد الرحمن بن عوف جو بھی مال تھا ان کے پاس 3 حصے بنائے۔ ایک حصہ لوگوں کو قرض دیتے تھے مدینے میں 1/3، اور دوسرا حصہ جو قرض لے چکے ہیں ان کا قرض چکانے کے لیے پیسہ دیتے تھے، اور تیسرا حصہ ہدیے کے طور پر لوگوں کو نوازا کرتے تھے، گفٹ اور ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے عبد الرحمن بن عوف وہ انسان ہیں مدینے کے سارے لوگوں پر ان کا احسان ہے۔ اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں یہ صحابی نکالا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ اتنا لحاظ رکھتے تھے، ان کی زندگی سے سبق مجھے اور آپ کو بھی لینا ہے۔ کون سا سبق؟ نیک لوگوں پر زیادہ پیسہ خرچتے تھے وہ۔ کس پر؟ نیک لوگوں پر، متقیوں پر۔
کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي، تمہارا کھانا صرف متقی کھائے. کھانا کھلانا ہو نیک لوگوں کو کھلاؤ، متقیوں کو کھلاؤ، نمازیوں کو کھلاؤ، اللہ والوں کو کھلاؤ. اس تعلیم کا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اتنا خیال رکھا، کتنا لحاظ رکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو پیارے نبی کی بیویاں تھیں ازواج مطہرات ام المؤمنین، مسلسل ان کے گھر کو پہنچایا کرتے تھے مال. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہمارے نبی کے انتقال کے بعد ان کی بیویوں کے گھروں کو مسلسل مال پہنچایا کرتے تھے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گھر تھا عبد الرحمن بن عوف کو. اس گھر کو انہوں نے پیارے نبی کی بیویوں کے نام پہ وقف کر دیا. جب وہ گھر بیچا گیا، گھر بیچنے کے بعد 4 لاکھ درہم کی قیمت آئی، اور 4 لاکھ درہم کی پوری قیمت پیارے نبی کی بیویوں میں تقسیم کر دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے. اور اتنا ہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدری صحابہ ہیں، جنگ بدر میں جو صحابہ تھے، ان کے سلسلے میں آسمان سے مغفرت کی بشارت آئی تھی. انتقال ہوتے وقت عبد الرحمن بن عوف نے جو وصیت انہوں نے لکھا، اس وصیت میں بدری صحابہ کو انہوں نے جگہ دیا. انہوں نے وصیت میں لکھا میرے مرنے کے بعد جتنے بھی بدری صحابہ ہیں ہر صحابی کو 400 درہم خرچ کیا جائے. 400 درہم. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اور اللہ کے نیک بندوں پر خرچنے میں انہوں نے کتنا خیال رکھا. ایک اور سبق ان کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے، اور یہ آخری سبق ہے ان کا. کیا سبق ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر اس تعلیم کو یاد رکھیں. اتنے بڑے مالدار صحابی عبد الرحمن بن عوف، مگر شادی کیسے ہوئی ان کی؟ جی آج کل ہماری بھی شادی بیاہ ہوتی ہیں، طاقت سے بڑھ کے خرچتے ہیں. شادی بیاہ میں آج کل اتنا خرچ کرنے کا چلن عام ہو چکا ہے، اسراف، فضول خرچی. سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی کو بھی دعوت نہیں. ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جا رہے تھے، جسم پہ زعفران کے دھبے کپڑوں پر لگے ہوئے تھے. زعفران عورتیں لگاتی ہیں، پیلے رنگ کا یہ خوشبو ہوتی ہے، عورتیں لگاتی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پر اللہ کے نبی نے دیکھا زعفران کے دھبے لگے ہوئے. پیارے نبی نے کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے کپڑوں پہ زعفران کے دھبے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کل میری شادی ہو گئی. اللہ اکبر. کل میری شادی ہو گئی. اب اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے خبر بھی نہیں دیا. کوئی ہمارے رشتہ دار ہوتے تو ناراض ہو جاتے. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا ولیمہ کیے کیا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، ابھی ولیمہ نہیں ہوئی. فرمایا اولیم ولو بشاتن، ایک بکری ہی صحیح ذبح کرو اور ولیمہ کرو. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، مدینے میں عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی کو خود دعوت نہیں تو پھر کسے دعوت دیے رہیں گے وہ؟ اور آپ یہ نہ سمجھو کہ مدینہ ہمارے وجے واڑے کی طرح بڑا شہر کوئی نہیں تھا اس زمانے میں. مدینہ اتنا چھوٹا گاؤں تھا، آدمی ایک طرف کھڑے تو مدینے کے چاروں طرف نظر ڈال سکتا ہے. اتنا چھوٹا گاؤں تھا مدینہ، چاروں طرف ایک جگہ کھڑے ہو جائے تو چار طرف 4 کونے دیکھ سکتا مدینے کے. اتنے مختصر گھر تھے. اتنا مختصر چھوٹا گاؤں ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا سمپل میٹر سمجھا شادی کو کہ اللہ کے نبی کو بلانا ضروری نہیں سمجھا. تو شادیاں اتنی آسان ہوتی، اتنے کروڑ پتی صحابی شادی اتنا آسانی سے کر رہے ہیں. اور آج ہم لوگ جو شادیاں کرتے ہیں کیا ہے؟ اپنی ناک اونچی کرنا، اپنی شان بتانا، اپنی حیثیت بتانا. میرا بھائی شادی کیا تو اس سے بڑھ کر میں آئٹم کھلاؤں گا. یہ سب غلط بات ہے حضرات.
ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف انتقال ہو گئے۔ 1 مہینہ قبل حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک واقعہ پیش آیا انتقال سے پہلے، 1 مہینہ پہلے، جب وہ مرض الموت میں تھے، بیمار تھے انتقال سے پہلے، ان پر غشی طاری ہو گئی۔ مطلب کیا؟ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ گھر والے سمجھے شاید انتقال ہو گئے، کفن دفن کی تیاری شروع کر لیے گھر والے۔ تو اچانک آنکھ کھلی ان کی، آنکھ کھلی تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہے۔ پھر کہنے لگے 2 افراد میرے پاس آئے جب میں بے ہوش ہو گیا، 2 آدمی میرے پاس آئے، 2 آدمی نہیں تھے وہ، 2 فرشتے تھے وہ۔ 2 آدمی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا عبد الرحمن چلو اس اللہ کی طرف فیصلے کے لیے جو زبردست غالب حکمت والا ہے۔ تو تیسرا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا نہیں، اس اللہ کے نیک بندے کا تو شمار ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے، سعادت مند نیک لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ خواب میں دیکھ رہا تھا، اچانک آنکھ کھل گئی۔ تو اس خواب کے بعد 1 مہینہ وہ زندہ رہے۔ 1 مہینے کے بعد جب وہ انتقال ہو گئے تو سن 30 پر 2 ہجری میں انتقال ہوئے۔ انتقال ہوتے وقت ان کی عمر 70 پر 5 سال کی تھی۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خوش نصیبی دیکھیے، ان کی جنازے کی نماز کون پڑھائے؟ حضرت عثمان بن عفان داماد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام کی زندگیوں سے جو سبق ملتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔